السلام علیکم۔ ادبی ڈائری کے پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ آج کا واقعہ آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک سبق بھی دے گا، تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ خواتین و حضرات، جو واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اس واقعے کو سن کر آپ کا دل کانپ جائے گا۔ یہ سبق آموز واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ تھا۔ ایک گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگو اور میرے ساتھ افطاری تیار کرواؤ۔ بیٹی نے صاف انکار کرتے ہوئے جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص ڈرامہ آ رہا ہے اور میں اس کو ضرور دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر ہی کچھ کروں گی۔ ماں نے کہا وقت بہت کم ہے، لہٰذا تم اس کو چھوڑو اور پہلے کام کرواؤ۔ لیکن بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی کو اٹھا کر لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے بلائے گی اور مجھے منع کرے گی۔ چنانچہ اس نے ٹی وی اٹھایا اور اوپر چلی گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے کنڈی لگائی اور ڈرامہ دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز دی کہ آؤ روزہ افطار کر لو۔ جب بار بار آواز دینے پر بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی۔ چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس پر ماں گھبرا گئی اور اس نے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے بھی آواز دی اور دستک دی، اور جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ وہ لڑکی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی ہے اور اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اسے ہلایا جلایا تو پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ بعد میں جب اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک بھائی نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اگر ٹی وی کو اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جاتی، اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جاتی۔ لہٰذا اس ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لایا گیا اور اس کو غسل اور کفن دیا گیا۔ اس کے بعد جب لوگ اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسے ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے چارپائی بھی اٹھ گئی۔ اب تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھائی گئی اور قبرستان لے جانے لگے۔ اب حال یہ تھا کہ آگے ٹی وی اور پیچھے اس کا جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے! اللہ اکبر! لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر کے اندر دفن کر کے قبر کو بند کر دیا، اور دوبارہ ٹی وی کو اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش
قبر میں تیسری بار رکھی گئی اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ ہی سرہانے رکھ دیا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اب ذرا سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا۔ اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو ہماری ہی نالائکی ہے۔